اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد حرم ملکوتی امیر کائنات کے حرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری پچھلے درس میں بات انشورنس کے احکام کے بارے میں بات شروع کی تھی اور ہم نے یہ جانا تھا کہ انشورنس کیا چیز ہوتی ہے۔ آج اسی کے بارے میں سوال ہے کہ کیا لائف انشورنس، کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ انشورنس جائز ہے، تو اسی کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے سوال ہے کہ لائف انشورنس جائز ہے، گھر کی انشورنس، گاڑی کی انشورنس واضح جائز ہے، لائف انشورنس کیا جائز ہے؟ تو اس کا ابتدائی حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز ذکر ہوتی ہے جو مثلا دوسری انشورنس میں ذکر نہ ہو۔ وہ یہ ہے کہ لائف انشورنس میں یہ ہے کہ مثلا 20 سال تک یا 10 سال تک ہم ہر سال ایک مقدار پیسہ کمپنی کو دیتے ہیں۔ اگر ان 10 سالوں میں یا ان 20 سالوں میں موت ہو جائے، انسان فوت ہو جائے، تو کمپنی اس کے بچوں کو ایک مقدار مال کی دیتی ہے۔ یہاں تک تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ سوال یہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر بندہ فوت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کمپنی والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو مقدار دی ہے اس سے کئی گنا زیادہ مقدار ہم آپ کو دیں گے 20 سال کے بعد۔ تو بندہ تو زندہ ہے، وہ تو ہوا نہیں ہے جس کام کے لیے اس نے انشورنس کرائی تھی کہ اگر فوت ہو گیا تو بچوں کو ملے گی۔ تو یہ دوسرا آپشن جو ہے وہ کمپنی والے رکھتے ہیں کہ زندہ رہا تو خود اسی کو کئی گنا، مثلا 3-4 گنا زیادہ پیسہ جو ہے اس کے حوالے کیا جائے گا۔ تو یہ جائز ہے یا یہ صورت جائز نہیں ہے؟ یہاں سوال یہ ہے۔ تو فرمایا کہ سود نہ بننے دیں پھر جائز ہے۔ سود اگر نہ بنے تو پھر جائز ہے۔ سود اس طرح بنتا ہے کہ آپ کمپنی کو جیسے قرض ہوتا ہے اس طرح قرض دیں، اور یا ایسے کمپنی کے حوالے پیسے کریں جیسے بینک میں پیسے رکھے جاتے ہیں، اور پھر وہ اوپر ایک مقدار آپ کو دینے کی شرط قبول کریں، تو یہ پھر سود بن جائے گا۔ اور ہم انشورنس کے جو معاہدہ ہے اس سے اب ہم نکل گئے، ہم قرض میں چلے گئے ہیں، یا ہم بینک میں جیسے پیسے رکھے جاتے ہیں، ایدا جس کو عربی میں کہتے ہیں، ہم ایدا میں چلے گئے ہیں، تو ہم تو انشورنس سے نکل گئے ہیں۔ انشورنس میں اگر ہم واپس آ جائیں تو اس کا ایک حل ہے کہ سود نہیں بنے گا۔ جب سود نہیں بنے گا تو پھر سب کچھ جائز ہوگا۔ تو ہم قرض کے باب میں بھی نہ جائیں، جیسے پیسے بینک میں رکھے جاتے ہیں ایدا جس کو کہتے ہیں، اس کے باب میں بھی نہ جائیں، ہم انشورنس میں ہی باقی رہیں اور حل نکالیں۔ یہ چیز ضروری ہے تاکہ ہم وہ سود نہ بنے۔ تو وہ اس طرح ہے کہ آپ اپنی لائف انشورنس ہی کروائیں، لیکن اس معاہدہ جو انشورنس کا ہو رہا تھا کہ اگر فوت ہو گئے تو مثلا بچوں کو اتنے پیسے دو گے، یہ معاہدہ ہو رہا ہے، اور ہم آپ کو ہر سال اتنے دیں گے، یہ معاہدہ جو ہو رہا تھا، اس معاہدے میں آپ ایک شرط رکھ لیں، یہ ہم آپ کو سود سے بچا رہے ہیں، ایک شرط رکھ لیں کہ آپ کو جو ہم پیسہ دے رہے ہیں انشورنس ہے اس میں، لیکن انشورنس کے اوپر ایک شرط ہماری طرف سے ہے کہ اس پیسے کو آپ کاروبار میں استعمال کریں گے، اور اس سے جو پرافٹ آئے گا وہ پرافٹ ہم اور آپ تقسیم کریں گے۔ آپ کا مثلا ہوگا فرض کرو 30%، اور اس پرافٹ میں سے 70% ہمارا ہوگا، کاروبار کے پرافٹ میں سے 30% آپ کا، 70% ہمارا ہوگا، یا 20% آپ کا ہوگا، 80% ہمارا ہوگا، یا 60% ہمارا اور 40 آپ کا، یا 50-50 جیسے بھی طے کریں، یہ شرط رکھ دیں۔ اب جب آپ نے یہ شرط رکھی ہے، انہوں نے قبول کیا، تو لہٰذا وہ آپ سے انشورنس کے پیسے لیں گے، پھر وہ کاروبار میں استعمال کریں گے،
پھر جو پرافٹ آئے گا اسی نسبت سے تقسیم ہوگا جو آپ نے اور انہوں نے طے کیا تھا۔ وہ آپ کا پرافٹ جو ہے وہ اپنے پاس وہ رکھتے جائیں گے، یا اس کو بھی پھر آپ کاروبار میں استعمال کرتے رہیں گے تاکہ کاروبار مزید وسیع ہو جائے آپ کی اجازت سے، تو وہ پھر اور زیادہ منافع آئے گا تو اسی حساب سے وہ تقسیم کریں گے، اور یہ سارا منافع اگر آپ زندہ رہے تو 20 سال جو انشورنس کے ختم ہوں گے وہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، یہ سود نہیں بنا ہے، اس کو ہم مضاربہ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے انشورنس کیا ہے اور اوپر شرط رکھی ہے کہ مضاربہ کرو گے، مضاربے کو شرط کے طور پر رکھ دیا ہے، تو یہ جائز ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے سود سے بچنے کا۔ ایک اور طریقہ ہے کہ آپ انشورنس ہی کروائیں، کوئی قرض نہیں دے رہے، انشورنس ہے، اور یہ شرط آپ رکھیں کہ 20 سال تک مثلا میں ہر سال دیتا رہوں گا انشورنس کے پیسے، وہ پیسے آپ کے ہوتے رہیں گے۔ جب 20 سال ختم ہوں گے، اگر میں فوت ہو گیا تو بچوں کی کفالت آپ کریں گے ایک خاص مقدار پیسے کے ساتھ۔ جب فوت نہ ہوا اور زندہ رہا 20 سال بعد، آپ مجھے اتنا پیسہ ہبہ کریں گے، مثلا آپ مجھے 20 لاکھ ہبہ کریں گے، آپ مجھے 15 لاکھ ہبہ کریں گے۔ یہ آپ نے شرط رکھی، انہوں نے کہا بھی ہم 15 تو نہیں کر سکتے، ہم 12-13 کریں گے، تو جس پہ اتفاق ہو جائے کہ ہبہ کریں گے آخر میں، تو پھر وہ انہوں نے ہبہ کرنا ہوگا اور آپ نے لینا ہوگا، یہ بھی سود نہیں بنے گا۔ تو ان دو میں سے کوئی ایک کام کر لیں تو سود سے آپ بچ جائیں گے، سود نہیں بنے گا۔ ہمیشہ معاملات جو ہیں اپنے وہ شریعت کے مطابق ہو نا، تو وہ پیسہ جو آ رہا ہے وہ حلال بھی ہوگا، اس میں برکت بھی ہوگی، اور اگر غیر شرعی کام ہیں تو برکت تو پروردگار نے ڈالنی ہے، اور سود لے کر آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے شمار ہو جائیں گے۔ تو پروردگار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو اور آپ کہیں ہمارے مال میں برکت بھی آئے، یہ کیسے ہوگا؟ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور آپ کہیں کہ ہمارے مال میں برکت بھی آئے۔ قرآن مجید کھول کر دیکھیں تو سود والا کام کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ جب حالت جنگ میں ہے، سید المرسلین اور حبیب خدا کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، تو اب کس برکت کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور کس رزق کے اضافے کی؟ آپ تو دشمن بن کھڑے اللہ اور اس کے رسول کے، دشمنی جنگ کرتا ہے۔ تو سود کے بارے میں بڑی سختی کے ساتھ شریعت نے منع کیا ہے۔ سود کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ایک بندے کے پاس جمع ہوتا جا رہا ہے جو سود پہ قرضے دیتا ہے۔ پیسہ جو حکومت کی طرف سے جاری ہے وہ محدود تعداد میں ہے، وہ بے شمار نہیں ہے، وہ اس کا شمار ہے، محدود ہے، تو وہ سارے ایک بندے کے پاس جمع ہو جائے اور سب لوگوں کی جیبیں خالی ہو جائیں، یہیں سے پھر جرائم شروع ہوتے ہیں، چوریاں شروع ہوں گی، ڈاکے شروع ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر سود چل پڑا اور پیسہ چند لوگوں کے پاس جمع ہوتا گیا تو جس ملک میں یہ کام ہوگا وہاں غریب بہت زیادہ ہوں گے اور شدید غربت ہوگی، جیسا کہ ابھی چل رہا ہے ہم غیر مسلم ممالک میں، امریکہ وغیرہ میں، کہ چند کمپنیاں، چند لوگ وال سٹریٹ میں جو ہیں وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور معاشرہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں الحمدللہ آپ کے ملک میں لوگوں کو رہائش کے گھر ہیں لوگوں کے پاس، وہاں جا کر دیکھیں تو لوگ اپنی گاڑیوں میں سو رہے ہوں گے، کیونکہ رہائش کا گھر نہیں ہے، کرایہ اتنا دے نہیں سکتے، وہ سودی نظام میں پھنس گیا اور قرضہ لیتے گیا، اور اب سود جو ہے نا ادا کرتے جا رہے ہیں، وہ سود سے جان ہی نہیں چھڑا سکتے، اسی لیے وہاں خودکشی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو جو آپ عوام الناس ہیں، آپ کو اتنا سمجھ نہیں آئے گی کہ سود کے کیا نقصان ہوتے ہیں۔ جو سمجھدار ہیں، جو اکانومسٹ ہیں، جو جانتے ہیں اکانومی کو، ان کو پتہ ہے کہ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، پورا معاشرہ ہی بیٹھ جاتا ہے۔ تو پروردگار نے انسان کی فوز و فلاح کے لیے اس کو بڑا سختی سے حرام قرار دیا ہے شریعت نے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کو جنگ شمار کیا ہے۔ جیسے کفار نے آ کر جنگ بدر لڑی، جیسے کفار نے آ کر جنگ احد لڑی، جیسے کفار نے آ کر جنگ خندق جو ہے وہ مدینہ پر آ کر مسلط کی، تو یہ بھی وہی جنگ ہے۔
اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ قرآن جنگ کہہ رہا ہے، جو سود ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ اپنے معاملات جو ہیں وہ شریعت کے مطابق انجام دیں، اس میں برکت بھی ہو اور وہ برکت آنے والی نسلوں تک باقی رہنی چاہیے۔ ورنہ آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں ہی، آپ نے زندگی میں مشاہدہ کیجئے گا کہ کچھ لوگ ہیں ان کو آپ نے اپنی زندگی کے شروع میں بڑا مالدار دیکھا، اور آپ کی زندگی جب ابھی آدھی زندگی آپ نے 40 سال کی ہوئے تو وہ اس کا خاندان آپ کے علاقے میں سے سب سے زیادہ غریب وہی ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو زندگی کے شروع میں ان کو غربا فقراء دیکھا، لیکن الحمدللہ ان کے اب جو ہے آنے والے اولاد اور وہ جو خاندان ہے وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ تو برکت جو ہوتی ہے نا، یہ سمیٹنی ہوتی ہے۔ کثرت مال جو ہے یہ مہم نہیں ہے، برکت مہم ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے کہ انشورنس جس نے کروائی تھی، وہ گھر کا سربراہ، اس نے اپنی زندگی کی انشورنس کروائی تھی، لائف انشورنس، وہ فوت ہو گیا ہے۔ اب کمپنی جو ہے وہ پیسہ لے کر آئی ہے، تو وہ پیسہ کس کو دے گی؟ بچوں کو دے گی، بیوی کو دے گی، مرحوم کے ماں باپ بھی زندہ ہیں ان کو دیں گی، مرحوم کے بھائی ہیں ان کو، کس کو دے گی؟ کہا یہاں جو اس مرحوم اور کمپنی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا تو اس نے معین کیا تھا کہ کس کو دینا ہے میرے بعد، تو جس کو معین کیا تھا اسی کو ہی دینا ہے۔ اگر وہ معین کر گیا تھا کہ میری بیوی کو دینا ہے تو اب سارا پیسہ اس کی بیوی کو دے دیا ہے۔ اگر وہ معین کر گیا تھا کہ والدین کو دینا ہے تو سارا پیسہ والدین کو دیا جائے گا، اور یہ والا پیسہ جو ہے انشورنس والا پیسہ جو کفالت کے لیے وہ دے رہے ہیں، اگر اس طریقے کے مطابق انشورنس آپ کی ہوئی ہے تو وہ میراث نہیں بنے گا، وہ وہیں دیا جائے گا جس کو اس مرحوم نے معین کیا تھا۔ گھر کی انشورنس ہو سکتی ہے، جی ہاں، گھر کی انشورنس ہو سکتی ہے، اسی طرح گاڑی کی انشورنس ہو سکتی ہے، اور آلات ہیں آپ کے، دکان ہے، کاروبار ہے، سب کی انشورنس ہو سکتی ہے۔ آگے ایک سوال ہے کہ کیا غیر مسلم ممالک میں انشورنس کمپنیوں کو دھوکہ دینا جائز ہے، جبکہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی بھی نہیں ہوگی؟ سوال کرنے والا اس جانب کو دیکھ کر سوال کر رہا ہے کہ اسلام مسلمانوں کی بدنامی نہیں ہوگی کیا، اور ادھر سے ہیں بھی غیر مسلم کمپنیاں، ان کو دھوکہ دینا جائز ہے؟ تو سید سستانی دامت ظلہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی بدنامی، اسلام کی بدنامی نہیں ہوگی، لیکن انشورنس کمپنی سے آپ نے پیسہ لینا ہے، اس کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، کسی صورت میں بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس انشورنس والے کام میں بہت دھوکے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ کسی صورت میں بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے سوال ہے کیا انشورنس کمپنی میں ملازمت اختیار کرنا جائز ہے؟ تو فرمایا کہ جس طرح بینک میں ملازمت کے لیے ہم شرط لگاتے ہیں کہ سودی معاملات میں دخل نہ دیں، باقی کام بہت ہیں تو ان میں آپ ملازمت کر سکتے ہیں، اسی طرح انشورنس کمپنی میں بھی ہم کہیں گے کہ اگر اس میں کوئی سودی کام ہوتا ہے تو سودی کام میں آپ داخل نہ ہوں، باقی جو کمپنی کے کام ہیں آپ اس میں ملازمت کر سکتے ہیں۔ اچھا، آگے ہم ذکر کریں گے کچھ پرائز بانڈ کے احکام ذکر کریں گے۔ پرائز بانڈ لینا کیا جائز ہے؟ پرائز بانڈ خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے؟ بس یہ ایک ہی سوال ہے، اسی میں ساری تفصیل ذکر ہے پرائز بانڈ کے بارے میں۔ تو پرائز بانڈ کے بارے میں سید سستانی دامت ظلہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پرائز بانڈ ہو رہے ہیں، عوام کی نگاہ میں پرائز بانڈ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جائز ہے اور ایک جائز نہیں ہے۔ حکم شرعی ایک کے لیے جواز کا ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں، دوسرا جائز نہیں ہے۔ پہلے ذکر کرتے ہیں جو جائز ہے۔ وہ جائز یہ ہے کہ آپ پیسہ دیں گے تو آپ کو وہ ایک کاغذ ملے گا پرائز بانڈ کا جو کاغذ ہے۔ سید فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو ملا ہے آپ کو پرائز بانڈ کاغذ، اس کی اگر اپنی قیمت ہو، آپ نے 1000 دیا ہے تو وہ 1000 والا پرائز بانڈ آپ کو ملا ہے، وہ کاغذ جو ہے اس کی اپنی اگر اسی طرح قیمت ہو جس طرح اس نوٹ کی اپنی قیمت ہے، 1000 والے نوٹ کی اپنی قیمت ہے، آپ اس 1000 والے نوٹ کو پاکستان سے باہر آئے ہیں تو مثلا زیارات پہ آئے ہیں تو آپ نے وہ 1000 والا نوٹ دیا تو ادھر والے آپ کو مثلا 10,000 مل جائے گا، 10,000 دینار عراقی مل جائے گا، تو وہ جو آپ کا نوٹ ہے اس کی اپنی قیمت ہے۔
اسی طرح اگر وہ جو پرائز بانڈ ہے اس کی بھی اپنی قیمت ہو کہ آپ نے 1000 کا وہ لیا ہے تو کل وہی اٹھا کر آپ 1000 کا بیچ دیں تو وہ آپ کا بیچ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے اس کی اپنی قیمت ہے۔ تو ایسا پرائز بانڈ جس کی اپنی قیمت ہو، جیسے کہ ہمارے ہاں سرکاری بینک کی طرف سے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو پرائز بانڈ جاری ہو رہے ہیں ان کی اپنی قیمت ہے، اور آپ نے 1000 کا جو بانڈ خریدا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے 1000 دیا ہو اور بانڈ جو ہے آپ کو 800 کا ملا ہو، 200 انہوں نے لیا ہو کہ وہ جو قرآن اندازی ہے اس میں آپ کا نام ڈالنا ہے، اس کے لیے 2000 جو ہے ہم 200 لے رہے ہیں، ایسے بھی نہ ہو۔ 1000 کا بانڈ لیا ہے تو آگے بانڈ بھی 1000 والا ہی آپ کو ملا ہے، اس کے اوپر 1000 ہی لکھا ہوا ہے۔ ایسے والا بانڈ خریدنا جائز ہے، اور ایسے ہی ہو رہا ہے تقریباً جو ہم تک معلومات پہنچی ہیں، تو ایسے والا بانڈ خریدنا جائز ہے۔ اور آپ کو جو خرید لیا اس کے بعد انہوں نے قرآن اندازی کی اور آپ کا نام نکل آیا، تو 1000 والا بانڈ خریدا تھا تو الحمدللہ 1 لاکھ انعام آپ کا نکل آیا، تو فرمایا یہ خریدنا بھی جائز تھا، یہ انعام بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا جائز بانڈ۔ جو ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ نے 1000 دیا اور آگے انہوں نے جو آپ کو ایک قسم کی پرچی دی ہے، اس پرچی، اس کاغذ، اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے لاٹری میں، ایسے ہوتا ہے، لاٹریاں بھی ڈالی ہوئی ہوتی ہیں حکومتی بینک جو اسٹیٹ بینک ہے، اس کے علاوہ کچھ کمپنیاں یا کچھ لوگوں نے ایک لاٹریاں بھی ڈالی ہوتی ہیں کہ وہ آپ سے ہر ایک سے 1000 لیتے جا رہے ہیں اور رسید دیتے جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام نکل آیا اس کو انعام ملے گا اور باقی سارے خالی، اور جو رسیدیں ان کے پاس ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ وہ واپس کر کے اپنا 1000 لے لیں، ایسے نہیں ہوگا، وہ ضائع، آپ ان کو پھاڑیں۔ جو سرکاری بانڈ تھا وہ قرآن اندازی میں نام نہ بھی نکلے تب بھی آپ نے 1000 کا لیا تھا، وہ آپ کا 1000 کا واپس وہی بینک بھی خرید لے گا، تو وہ جائز تھا۔ یہاں جو آپ نے یہ پرچیاں لی ہیں 1000 دے کر، یہ تو یہی لاٹری ہے، یہی جوا ہے، یہ پھر جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جہاں بانڈ کی اپنی قیمت تو وہاں جائز ہے، جہاں جو کاغذ ملا ہے 1000 کا اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے، قرآن اندازی کے بعد وہ ضائع، اس کو پھاڑ دیں، اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا، تو یہ والی لاٹری ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اب آگے ہم نے ذکر کرنے ہیں رد مظالم کے احکام ذکر کریں گے، اور اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں گم شدہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، یہ احکام ہم نے ذکر کرنے ہیں۔ رد مظالم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا مال آپ کے پاس ہے اور وہ مال آپ کھا گئے، اپنی ضروریات میں استعمال کر دیا، تو اب آپ کے ذمہ ہو گیا ہے وہ مال، اور وہ بندہ بھی آپ کو نہیں مل رہا کہ آپ وہ پیسہ جو آپ اس کا استعمال کر گئے تھے آپ اس کے حوالے کریں، تو وہ آگے مل ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کون تھا، تو اس صورت میں 1000 مثلاً آپ نے اس کا کھایا ہوا ہے، وہ تو آپ کے ذمہ ہے، اب وہ کہاں کریں؟ تو اس کو کہتے ہیں رد مظالم، وہ ہم خاص شرائط کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ کریں گے، تو اس کو رد مظالم کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم رد مظالم کی بات بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ کوئی گمشدہ چیز مل گئی ہے تو اس کے کیا احکام ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔